صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ ان مخلوقات میں سے 3 قسم کی مشہور اور معروف مخلوقات ہیں۔ ایک کو انسان کہا جاتا ہے، ایک کو جنات کہا جاتا ہے، اور ایک کو فرشتے کہا جاتا ہے۔ کتنی مخلوق ہے؟ کتنی؟ 3۔ میں اپنے وقت پر آپ کی جان چھوڑ دوں گا انشاءاللہ، لیکن آپ ساتھ بولیں گے۔ کتنی مخلوق ہیں؟ 3۔ انسان، جنات اور جانور۔ فرشتے، انسان اور جنات، جانور۔ مختلف مخلوقات میں سے 3 مخلوقات اللہ کی مشہور اور معروف ہیں۔ فرشتے وہ مخلوق ہے جس میں سراسر خیر ہی خیر ہے، شر کی کوئی چیز نہیں ہے۔ انسان وہ مخلوق ہے جس میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، اور جانور وہ مخلوق ہے جس میں سراسر شر ہے، خیر کی کوئی توقع نہیں۔ آسان الفاظ میں یوں سمجھیں، فرشتوں میں عقل ہے اور شہوت کا مادہ کوئی نہیں، جانور میں شہوت ہے مگر عقل نہیں، انسان وہ ہے جس میں عقل بھی ہے اور شہوت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا قرآن کریم میں تعارف مختلف انداز میں کیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا یہ انسان اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، خلیفہ ہے۔ دوسری جگہ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پوری کائنات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف، سب سے باکمال وہ انسان ہے۔ تیسری جگہ فرمایا لیکن جب یہ انسان اپنی انسانیت سے نکلتا ہے، باہر ہو جاتا ہے، آؤٹ ہو جاتا ہے، پھر اس کا مقام کیا ہے؟ تو پھر قرآن تیسرا تعارف کروا کر کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ جانور بن جاتا ہے۔ چوتھا تعارف قرآن کرا کر کہتا ہے کہ جب یہ اپنے حدود سے اور باہر نکلتا ہے تو جانور بھی یہ پیچھے چھوڑ دیتا ہے، جانوروں کو کراس کر جاتا ہے، جس کو قرآن کہتا ہے بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ فرمایا 3 مخلوقات ہیں اور تینوں کی الگ الگ حیثیت ہے۔ توجہ رکھنا، فرشتے خالص خیر والے، عقل والے، شر سے پاک، شہوت سے پاک۔ جانور خالص شر والے، عقل سے محروم اور شر ہی شر، ساری کی سارے شہوت سے بھرے ہوئے۔ انسان میں عقل بھی، شہوت بھی۔ اللہ تعالیٰ نے 3 تعارف کرائے، میں نے عرض کر دیا۔ عقل جب شہوت پر غالب آتی ہے تو یہ انسان ملائکہ کا سردار بنتا ہے جسے بابا آدم کہا جاتا ہے، اور جب شہوت عقل پر غالب آتی ہے تو یہ جانور بھی بنتا ہے، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اصول یہ ہے، میں اس آیت پر آپ کو لا رہا ہوں، تمہید باندھ رہا ہوں۔ انسان کسی معالج اور طبیب سے علاج کرواتا ہے، مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، مختلف قسم کی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، کبھی بلڈ پریشر، کبھی شوگر، کبھی ہیپاٹائٹس، کبھی آنکھوں کا مرض، کبھی گردوں کا مرض، کبھی ڈائلائسس، کبھی کیا کبھی کیا۔ یہ انسان کا وجود پوری ایک کائنات ہے، میں آگے مثال دوں گا انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اس قرآن کو اتار رہے ہیں۔ اب انسان ایک معالج سے علاج کرواتا ہے، اس کی خرابی کے وقت اگر معالج کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق علاج نہ کیا جائے، معالج، ڈاکٹر، طبیب، اسپیشلسٹ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دوائی استعمال نہ کی جائے
تو یہ 6 فٹ کا بدن بیماریوں سے پاک نہیں ہو سکتا، ٹھیک نہیں ہو سکتا، خرابی سے نکل نہیں سکتا، اس لیے کہ جو نسخہ معالج نے بتایا ہے، حکیم نے بتایا ہے، طبیب نے بتایا ہے، اس کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے، دوائی وقت پر لیں گے، پرہیز کریں گے، تو کیا خیال ہے ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ یا نہیں؟ سارے بولو بھائی، ٹھیک ہوگا کہ نہیں؟ ٹھیک ہوگا۔ اور اگر دوائی بھی نہ لے، توجہ یہ 2 جملے یاد رکھنا، دوا بھی نہ لے، پرہیز بھی نہ کرے، تو جلدی ٹھیک ہوگا؟ جی نہیں ٹھیک ہوگا، بلکہ آگے کی طرف جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے معالج ہیں، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے طبیب ہیں، اللہ تعالیٰ اس کائنات کو بنانے والے ہیں، اس کائنات کی خرابیوں کو صحیح کرنے والے ہیں، اس کائنات کے بگاڑ کو ختم کرنے کا نسخہ اکثریہ دینے والے ہیں، وہ یہ قرآن کریم ہے۔ اس قرآن کی آیت میں سورۃ الروم پارہ نمبر 21 آیت نمبر 41 کائنات کے بگڑے ہوئے نظام کا، کائنات کے بگڑے ہوئے معاشرے کے نظام کا، بگڑتی ہوئی صورتحال کے حل کا مسئلہ، طبیعتوں کے ٹھیک ہونے کا مسئلہ، روزگار کا مسئلہ، سکون کا مسئلہ، چین کا مسئلہ، زمینوں کا مسئلہ، پراپرٹی کا مسئلہ، نکاحوں کا مسئلہ، خوشی اور غم کا مسئلہ، سارے کے سارے کائنات کے نظام کا، الغرض سمندر میں رہنے والے ہوں تب، خشکی میں رہنے والے ہوں تب، آسمان میں رہنے والے ہوں تب، زمین کے اوپر رہنے والے ہوں تب، زمین کے اندر رہنے والے ہوں تب، جنگلات میں رہنے والے ہوں تب، چلنے والے ہوں تب، رینگنے والے ہوں تب، پاؤں پر گھسیٹ کر چلیں تب، لنگڑے لولے ہو کر چلیں تب، چاند ہو تب، سورج ہو تب، بارش کا برسنا، فصل کا اگلنا، یہ سارے کا سارا معاشرے کا نظام، سارے کا سارا بگڑا ہوا فساد، معالج حقیقی، ڈاکٹر، اسپیشلسٹ اور طبیب اللہ حقیقی ذات ہیں۔ اس سے بڑھ کر نہ کوئی حکمت والا، اس سے بڑھ کر نہ کوئی علم والا، اس سے بڑھ کر نہ کوئی طبیب، اس سے بڑھ کر نہ کوئی جاننے والا۔ اے اللہ، بگڑا ہوا معاشرے کا نظام ہے، صحیح کیسے ہوگا؟ نسخہ کیا ہے؟ دوا کیا ہے؟ اکثیری نسخہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں یہ بگڑا نظام، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ایدی الناس، ایدی الناس، انسان مسلمان نہیں، ایمان والا نہیں، مرد نہیں، عورت نہیں، اللہ فرما رہے ہیں اے مسلمانوں نہیں، ایمان والوں نہیں، اس کائنات کا بگڑا ہوا نظام انسان تمہارے اپنے ہاتھ سے کیا ہوا ہے۔ ایدی الناس، انسان، لفظ انسان مطلق، جو پہلے بگاڑ ہوتا رہا آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک یا آئندہ ہوگا، ایدی الناس، صرف ایمان والے نہیں، صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم نہیں، سب کو اکٹھا کر کے فرمایا ایدی الناس، معاشرے کا بگڑا ہوا نظام انسان وہ تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے۔ یہ کون نسخہ بتا رہے ہیں؟ جو طبیب حکیم اصلی، جس کا علم بھی کامل، عقل بھی کامل، سوچ بھی کامل، ہر چیز جس کی کامل، جس کی نہ عقل میں کوئی نقص، جس کے نہ علم میں کوئی نقص۔ ڈاکٹر نسخہ بتائے، اس سے بڑا علم والا ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، حکیم کوئی نسخہ بتائے، اس سے بڑا حکمت ماہر والا بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ کے علم سے زیادہ کسی کا علم، اس کی حکمتوں سے زیادہ کسی کی حکمت کوئی نہیں۔ اب جب انسان اس محو کائنات کا، بگاڑ اور فساد کا مرکز ہے، تو حل یہ نکلا، نتیجہ یہ نکلا کہ اس کائنات کا نظام تب صحیح ہوگا جب انسان صحیح ہو جائے گا۔ اب میں نے کہا یہ انسان کا جسم پوری کائنات ہے، توجہ رکھنا۔ پہلا کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سب کو یاد ہے؟ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے میں 24 حرف ہیں۔ کتنے؟ 24 حرف ہیں، بعد میں جا کر آپ گنتی کر سکتے ہیں۔ اس کلمے میں 24 حرف ہیں۔ یہ جو آپ کی گھڑی کی سوئیاں گردش کر رہی ہیں، اس میں گھنٹے کتنے؟ جی 24۔ پہلے کلمے میں حرف کتنے؟ 24۔ یہ چلنے والی سوئی کی گھڑیوں میں گھنٹے کتنے؟ 24۔
بخاری کی شرح نصر الباری میں محدثین نے لکھا ہے جبرائیل غار حرا سے لے کر آقا جب تک دنیا سے گئے نہیں تھے، پورا قرآن جب تک اترا نہیں تھا، کتنی مرتبہ آئے، کتنی بار قرآن لے کر آئے؟ 24,000 مرتبہ۔ کتنے مرتبہ؟ جوڑ سمجھنا، کلمے میں حرف، آپ بھی بولو نا، میرا تو ٹیپ ریکارڈر چالو ہے، کلمے میں حرف 24۔ میں سولر اور پلیٹوں پر نہیں چل رہا ہوں، ابھی کھانا کھایا اس کے بعد۔ کلمے میں حرف 24، سوئی کے گھنٹے 24، جبرائیل کا قرآن لانا 24,000 مرتبہ۔ سائنس کی تحقیق، ٹیکنالوجی، سائنسدان یہ کہتے ہیں یہ جو ہمارا ہارٹ ہے، دل ہے، اس کی جو وائبریشن ہے، دھڑکن ہے، یہ 24 گھنٹے میں سائنسدانوں کی تحقیق یہ ہے، صبح سے لے کر رات تک 24 گھنٹے میں جو دھڑکتا ہے، اس کی کیلکولیشن کی جائے، ضرب کیا جائے تو یہ 24,000 مرتبہ دھڑکتا ہے۔ کلمے میں حرف 24، جبرائیل کا آنا 24,000 مرتبہ، دن کے اوقات 24 گھنٹے اور دل کی دھڑکن بھی 24,000 مرتبہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ دل اس پوری کائنات کا مرکز ہے، سر سے لے کر پاؤں تک یہ پورا ایک وجود ہے۔ میں ایک مثال آسان کرتا ہوں، یہ دل پارلیمنٹ ہاؤس ہے، باقی سارا جسم ملک کی حیثیت رکھتا ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں بل پاس ہوتے ہیں، فیصلے کیے جاتے ہیں، قانون بنتے ہیں۔ یہ دل، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اس پوری کائنات کا مرکز ہے، اس پوری کائنات کا سینٹر ہے۔ فرمایا انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، ان 360 جوڑوں میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح کام کرے گا تو سارا جسم صحیح کام کرے گا۔ فرمایا اگر وہ غلط کام کرے گا تو سارا جسم غلط کام کرے گا۔ یعنی اللہ کے رسول بتانا چاہتے ہیں دل مرکز ہے، یہاں سے جو رخ ملے گا تو وہ صحیح جسم کام کرے گا، یہاں سے رخ غلط ملے گا تو بدن بھی غلط کام کرے گا۔ مرکز میں پارلیمنٹ میں فیصلے صحیح ہوں گے تو پورے ملک پر فیصلے صحیح نافذ ہوں گے، پارلیمنٹ میں فیصلے قانون غلط بنیں گے تو پورے ملک میں فیصلے غلط نافذ ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول بتانا چاہتے ہیں الا وہی القلب، الا وہی القلب، الا وہی القلب۔ یاد رکھو، صحابہ کو فرمایا وہ دل ہے، وہ جسم کا ٹکڑا دل ہے، وہ جسم کا ٹکڑا دل ہے۔ پتہ یہ چلا دل جو ڈائریکشن دے گا آنکھ دیکھے گی، دل جو ڈائریکشن دے گا ہاتھ پکڑے گا، دل جو ڈائریکشن دے گا دماغ سوچے گا، دل جو ڈائریکشن دے گا پاؤں اس کام کی طرف چلیں گے۔ یہ مرکز ہوا۔ دل کی ڈائریکشن اگر صحیح ہے تو زبان صحیح بولے گی۔ اصل دل ہے، زبان ترجمان ہے، مرکز دل ہے، ترجمانی کرنے والی زبان ہے۔ دل صحیح کام کرے گا تو پورا جسم صحیح کام کرے گا، اور اگر دل نے غلط کام کرنا شروع کیا تو یہ پورے جسم کی کائنات کا مرکز ہے تو پھر پورے کا پورا بدن غلط کام کرے گا۔ اور آج پورا جسم کیوں غلط کام کر رہا ہے؟ ہاتھ غلط پکڑتے ہیں، آنکھ غلط دیکھتی ہے، دماغ غلط سوچتا ہے، پاؤں غلط مراکز کی طرف چلتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے اس دل میں جس کو بسانا تھا اس کو نکال دیا، اور جس کو نہیں بسانا تھا اس کو بسا دیا۔ ہمارا تو کام تھا راتوں کو رونا یاد دل بھر میں، ہماری نیندیں محو خیال یار ہو جائیں۔ ہونا تو یہ تھا کہ مسلمان کی تنہائی اللہ کی یاد میں گزرتی، آج مسلمان کی تنہائی نیٹ اور موبائل کی لعنت میں گزر رہی ہے، جس کو قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر۔ میں نے کہا پوری کائنات کا نظام بگڑا ہوا۔ بتاؤ آج کوئی دنیا کا ایسا کونا ہے جہاں انٹرنیٹ نہ پہنچا ہو، نیٹ کی لعنت نہ پہنچی ہو، اور جس نے دنیا کے کونے کونے میں خرافات کو، بدعات کو، رسومات کو، ناچ گانوں کو، بے حیائی کو، گناہوں کو عام نہ کیا ہو۔ 1400 سال پہلے اللہ سچے، اللہ کا نبی سچا، اللہ کا قرآن سچا۔ 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن اتار کر بتایا تھا۔ لوگ کہتے ہیں سائنس نے ترقی کر لی، سائنس نے ترقی کر لی، ٹیکنالوجی نے ترقی کر لی۔ ارے ٹیکنالوجی نے کیا ترقی کی ہے؟ چاند کو دیکھ کر سمت معلوم کرتے ہیں، سورج کو دیکھ کر سمت معلوم کرتے ہیں۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ فلک، یہ آسمان،
یہ سورج نظارے، یہ سب کے سب وہ ہیں جو محمد الرسول اللہ کی جوتیوں کے نیچے رہ گئے۔ سارا کائنات کا نظام نیچے رہ گیا۔ نیچے رہنا تو اپنی جگہ، اللہ نے یوں جام کیا، وی آئی پی پروٹوکول جاتا ہے نا، سگنل بند ہو جاتے ہیں، عام ٹریفک کو روک دیا جاتا ہے۔ ارے بھائی کیا ہوا، کیا بات ہو گئی ہے کہ آج سگنل بند ہے؟ جواب ملتا ہے کون جا رہا ہے؟ وی آئی پی جا رہا ہے۔ کون؟ وی آئی پی پروٹوکول جا رہا ہے۔ جب دنیا کا نظام جام ہوا، محمد الرسول اللہ وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ زمین سے ام ہانی کے گھر سے مسجد حرام، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں آسمان کراس، مقام رفرف، شریف الاقلام، سدرۃ المنتہا، 10 مقامات کو طے کرنے کے بعد عرش معلیٰ پر ضابطے اور قانون یہ ہے، موسیٰ کوہ طور پر جائے تو فرمایا جاتا ہے فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ، جوتیاں لا کے اندر آیا جائے۔ موسیٰ کو کہا جا رہا ہے کوہ طور پر آئے ہیں تو جوتے کیا کرو؟ فخلا طاہا، جوتے اتار کر آؤ۔ لیکن آمنہ کا لال، میرے اور آپ کا آقا محمد الرسول اللہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پر جا رہے ہیں تو جوتے نہیں، بلکہ فرمایا جوتوں سمیت آ جاؤ۔ قاب قوسین کے ترانے قرآن گا کر بتا رہا ہے، کہتے سائنس نے ترقی کی، سائنس کی کیا حیثیت ہے؟ F-16 طیارہ یہاں سے وہاں تک بھی گھنٹے لیتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک تک جہاز 24 گھنٹے لے لیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ تھوڑا سا حصہ، شاعر نے کہا تھا جب آقا واپس آئے تو بستر بھی گرم تھا، پانی بھی گرم تھا، رات کو تھوڑا سا حصہ، یہ چاند، سورج، ستارے، سیارے، ٹیکنالوجی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ نے 1400 سال پہلے بتایا تھا جو محمد کی غلامی اختیار کرے گا اللہ زمین پر بٹھا کر اس کا مقام اتنا بلند کرے گا کہ اس کے تذکرے آسمانوں پر ہوں گے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر۔ آج سر میں درد ہوتا ہے، لگتا ہے کسے کچھ کر چھڑے ہو، تعویذ ہو گئے، جادو ہو گئے، ٹونے ہو گئے، پیریان دے راغلے، جنات ہو گئے۔ بابا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے اپنے ہاتھ کا کیا ہوا جادو ہے۔ نماز گھر میں کوئی نہیں، قرآن کی تلاوت گھر میں کوئی نہیں، حیا کا اہتمام کوئی نہیں، پردے کا اہتمام کوئی نہیں، سنت کا اہتمام کوئی نہیں، نبی کے طریقے کو زندہ کرنے کا اہتمام کوئی نہیں۔ نبی کی سنتوں کو گھر سے نکالا، قرآن کو نکالا، شیطان کو گھسایا، نبی کے طریقوں کو نکالا، بدعات کو داخل کیا، اللہ کے احکامات کو نکالا، شیطان کے طریقوں کو داخل کیا، سنت کو نکال کر خرافات کو داخل کیا، صحیح طریقوں کو چھوڑ کر شرک کے پیچھے لگ پڑے۔ یہ سارے کے سارے جادو، یہ سارے کے سارے جنات وہ ہیں جو ہمارے اپنے ہاتھ سے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ اور اپنے گھر میں ان کو ٹھکانے دیے، ڈیرا دیا، اور پھر جب گھر گناہوں کا مرکز بن گئے، فساد کا مرکز بن گئے، پھر کہتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے اید الناس، سب کچھ انسان کا اپنے ہاتھ کا کیا ہوا ہے۔ آج باپ ساتھ جا رہا ہوں نا تو بیٹا گناہ نہیں کرتا، نافرمانی نہیں کرتا، اس لیے کہ باپ دیکھ رہا ہے۔ کیمرہ لگا ہوا ہو، کسی جگہ پر نوکری کر رہے ہو تو لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو کوئی آدمی خیانت نہیں کرتا، بے ایمانی نہیں کرتا، دو نمبری نہیں کرتا۔ اگر استاد صاحب ہو، شاگرد غلط کام نہیں کرتا، نافرمانی نہیں کرتا۔ ایک اللہ وہ اکیلی ذات ہے جس پر ہمیں نہ حیا آتا ہے، جس سے نہ ہمیں ڈر لگتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تم 3 آدمی بند کمرے میں پردہ گرا کر گناہ کرو، یاد رکھو چوتھی اللہ کی ذات موجود ہے۔ تم 5 آدمی بند کمرے میں پردے گرا کر گناہ کرو، یاد رکھو چھٹی اللہ کی ذات موجود ہے۔ تم 7 آدمی بند کمرے میں پردے گرا کر، لائٹیں بند کر کے، کھڑکیاں بند کر کے گناہ کرو، یاد رکھو 7ویں اللہ کی ذات موجود ہے۔ آج ساری کائنات سے ہمیں حیا آتی ہے لیکن اللہ کی ذات سے حیا نہیں آتی۔ جب اس کی ذات کو چھوڑا تو پھر اس نے کہا جاؤ مزے کرو، ظہر الفساد فی البر، سمندر کی موجیں تمہارے خلاف چلے گی، ہواؤں کے رخ تمہارے خلاف چلیں گے، ٹریکٹر چلاتے رہو،
ہل چلاتے رہو، دانے ڈالتے رہو، کھاد ڈالتے رہو، کیمیکل ڈالتے رہو، میں چاہوں گا برکتیں اٹھاؤں گا، ذائقے اٹھاؤں گا، مزے نکالوں گا، کھاد ڈالو، اسپرے کرو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ زمین کے اندر جاتے جاؤ، خزانے ختم کر لوں گا، پہاڑوں کے دامن میں پڑے خزانوں کو سمیٹ کر خشک کر کے رکھ دوں گا۔ ایک واحد حل ہے، اس در پر سر جھکائیں گے، اللہ سے تعلق بنائیں گے تو یہ فساد ختم ہوگا۔ جب یہ فساد ختم ہوگا مسئلے خود بخود حل ہو جائیں۔ ایک حل ہے مسئلوں کا، وہ ہے اللہ سے تعلق بنانا۔ ایک باپ اور بیٹا رستے پر جا رہے، انگور کا باغ نظر آیا تو باپ نے بیٹے سے کہا کوئی آتا ہوا دکھائی دے نا تو تم آواز لگانا۔ کیا کرنا؟ کیا کرنا؟ آپ کی آواز نہیں نکل رہی، کیا کرنا؟ آواز لگانا۔ کوئی آ رہا ہے، باپ انگور کے خوشے کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے بیٹا باپ کو کہ وہ خوشہ توڑنے لگا ہے، کہتا ہے احد یرانا، کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے۔ باپ ڈر کر باہر آ جاتا، بولتا ہے ہاں بھائی کون ہے؟ اتنے تو کوئی نہیں ہے گا۔ بولا بھائی احد یرانا۔ پھر باپ چلا گیا، اس کو سمجھ نہیں آئی بات، پھر جا کر ہاتھ بڑھایا، پھر بچے نے کہا احد یرانا، احد یرانا، کوئی ایک دیکھ رہا ہے۔ پھر باپ باہر آ گیا، پھر اس نے کہا یہاں تو کوئی بھی نہیں، پھر جا کر ہاتھ بڑھایا، پھر بچے نے کہا احد یرانا، احد یرانا، ایک دیکھ رہا ہے۔ وہ بچہ آواز لگاتا، باپ واپس آئے، اس نے کہا بھئی یہاں تو کوئی نہیں ہے، تم کہتے ہو ایک دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا احد یرانا، وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر باغ کا مالی نہیں دیکھتا، باغ کا آقا نہیں دیکھتا، یہاں کا رکھوالا نہیں دیکھتا، وہ اوپر والا دیکھ رہا ہے۔ وہ رات کی سیاہی میں سیاہ چونٹی سیاہ پتھر پر چلے اس سے بننے والی لکیر کو دیکھتا ہے، سمندر کی موجوں میں مچھلیوں کو ملنے والی خوراک کو دیکھتا ہے، پہاڑ کے دامن میں رینگنے والے کیڑوں کو دیکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لکڑی ماری تو ایک کیڑا نکلا، اس کے منہ کے اندر ایک پتا تھا۔ کیا تھا؟ پتا کہاں نوکری کرتا ہے؟ کیڑا کہاں نوکری کرتا ہے؟ کتنی زمینیں اس کی؟ کیڑے کی کتنی زمینیں ہیں؟ کتنے مربع، کتنے کنال، کتنی فصلیں، کتنی دکانیں؟ وہ کیڑا بند پتھر میں روزی کے مسئلے میں اتنا پریشان نہیں ہے جتنا اس کے پاس گاڑی ہے، زمینیں ہیں، فصلیں ہیں، نوکر چاکر ہیں، مربع ہیں، سارا دن پریشان ہے۔ تھوڑا ہے زیادہ کیسے ہو جائے، تھوڑا ہے زیادہ کیسے ہو جائے، تھوڑا ہے زیادہ کیسے ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ فرماتی 2 مہینے گزر جاتے۔ کتنے؟ 2 مہینے گزر جاتے، ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا۔ کتنے مہینے؟ 2 مہینے۔ عید الفطر کے دن گزرے، اللہ کے رسول بستر پر ہیں، یوں کبھی کروٹ لیتے، کبھی یوں کروٹ لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ آج آپ کو نیند نہیں آ رہی، آپ ایسے بے چین ہیں؟ اللہ کے رسول کا جواب یہ تھا عید الفطر کا دن گزر رہا ہے، میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں، احتساب کریں، یہ دسترخوان پر کھانے، یہ فرنیاں اور شیرنیاں، مٹھائیوں کے ڈبے اور سویٹ ڈشیں، پتہ نہیں کیا کیا۔ آمنہ کا لال میرے اور آپ کا آقا، وجہ وجوہ کائنات، جس کے لیے سارا نظام بنا، جنت جس کے قدموں کو ترستی رہی، وہ محمد الرسول اللہ حضرت عائشہ کو فرماتے ہیں اے عائشہ آج بھوک نے بڑا ستایا ہوا ہے، بھوک نے آج غریب کو دینے کے لیے ایک لقمہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے سارا دن، حضرت علی کو تھوڑی سی مزدوری ملی، گھر آئے، افطاری پر بیٹھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ، دروازے پر دستک ہوئی، ایک سائل نے آ کر دروازہ بجایا، اس نے کہا بھئی کچھ ہے تو مجھے دے دو۔ حضرت فاطمہ نے وہ بھی اٹھایا جو سامنے پڑا تھا، وہ لا کر کے اس سائل کو دے دیا، کہا میرے بابا کی سنت نہیں ہے کہ کوئی دروازے پر آئے اور وہ خالی واپس۔ آپ تشریف فرمائیں۔ حضرت فاطمہ آئی، یوں دیکھا پھر چلی گئی، پھر آئی، پھر دیکھا پھر چلی گئی، پھر آئی، پھر دیکھا پھر چلی گئی۔ علماء نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر پوچھا فاطمہ کیا وجہ ہے کہ تم آئی اور پھر چلی گئی، آئی اور پھر چلی گئی؟ کہنے لگی یا رسول اللہ ابا جان 3 دن ہو گئے اس پیٹ میں ایک لقمہ نہیں گیا، آج آپ کے چہرے کو دیکھا تو میری بھوک اور پیاس مٹ کر رہ گئی۔
یہ وہ فاطمہ ہے جس کا ایمانی لیول اتنے درجے پر ہے، مصلی پر بیٹھی ہے، ساری رات گزر گئی، ساری رات گزر گئی، حضرت بلال نے آواز لگائی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بلال اذان دینے لگا، فاطمہ نے مصلی سمیٹا، دعا کو ختم کیا اور اللہ سے ایک شکوہ کیا، اللہ سے ایک کیا کیا بھائی؟ شکوہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج ہماری بھی خواتین اور وہ فاطمہ شکوہ کیا اللہ سے، اے اللہ یہ سردی کی راتیں اتنی مختصر اور تھوڑی ہو گئی کہ فاطمہ کی 2 رکعتیں پوری نہیں ہوئی اور صبح صادق طلوع ہو گئی اور مکے کا مؤذن بلال اذان دے رہا ہے اور 2 رکعتیں میری مکمل نہ ہو سکی اور صبح فجر کا سورج طلوع ہو رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کے متعلق لکھا ہے سردی کا موسم آتا تو نعرہ لگاتے مرحباً بالشتاء مرحباً بالشتاء مرحباً بالشتاء۔ صحابہ پوچھتے اللہ کیسے چل دی کی گل ہے؟ کہتے بھائی بات یہ ہے سردیوں کا استقبال کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ ہاں، ایک استقبال عبداللہ ابن مسعود کا اور ایک ہمارا، سردی آ جائے گرم کپڑے، گرم جرابیں، گرم موزے، گرم سویٹر، گرم ٹوپی، یہ ہماری پلاننگ ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود سردی کا استقبال کرتے ہوئے کہتے ہیں مرحباً بالشتاء، خوش آمدید سردی کا آنا۔ صحابہ نے پوچھا ولے کیا مسئلہ ہے؟ سردی کا بھی کوئی استقبال کرتا ہے؟ کہا جی ہاں سردی کا استقبال کیا جاتا ہے، راتیں لمبی ہیں، طویل راتیں ہیں، اللہ سے باتیں کرنے کا موقع ہے، لمبی لمبی نماز اور رکعتیں پڑھنے کا موقع ہے، دن چھوٹا ہے، نفلی روزے رکھنے کا موقع ہے، رات کو بھی اللہ کو راضی کرو، دن کو بھی اللہ کو راضی کرو۔ ایک وہ صحابہ تھے جو رات کو بھی اللہ کو راضی کریں، دن کو بھی اللہ کو راضی کریں، ایک میں اور آپ ہیں رات بھی اللہ کو ناراض، دن کو بھی اللہ کو ناراض کریں۔ کتنی عجیب بات، ساری صلاحیت ہماری اس پر خرچ ہو رہی ہے، بس ساری صلاحیت اسی پر لگ رہی ہے، اسی پر خرچ ہو رہی ہے۔ ارے وہ صحابہ بھی تو انسان تھے، پیٹ ان کے ساتھ تھا، خندق کا موقع ہے، خندق کھود رہے ہیں، پیٹ کی بھوک کا شکوہ کیا کہ یا رسول اللہ اب ہماری بس ہو گئی ہے، پیٹ میں لقمہ کوئی نہیں ہے، پیٹ پہ ہم نے پتھر باندھے، یوں کپڑے اٹھا کر دکھائے اللہ کے رسول کو، 2 پتھر، کتنے؟ 2 پتھر۔ آپ علیہ السلام نے جب کپڑا ہٹایا تو صحابہ کے 2 پتھر تھے، محمد رسول اللہ کے 3 پتھر تھے۔ اللہ اکبر۔ چونٹی، وہ کیڑا پتھر میں، یاد ہے جہاں سے بات چھوڑی، اس کے منہ میں کیا تھا؟ پتا، اور وہ جملے کہہ رہا تھا، اللہ اکبر، یاد دیکھو، وہ کہہ رہا تھا اللہ اکبر، اللہ کی تعریف میں، اللہ یعرف مکانی، اللہ میری اس جگہ کو جانتے ہیں، ربی، وہ میرا رب ہے، ربی ولا ینسانی، وہ مجھے اس جگہ پر بھولا ہوا نہیں ہے، وہ مجھے اس جگہ پر بھولا ہوا۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھول گئے، اللہ ہمیں بھول گئے اور ہم اللہ کو بھول گئے۔ اس قرآن سے جب ہم نے رشتہ چھوڑ دیا نا، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، 2 کے پلایا جاتا ہوں، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ یہ قرآن تعویذوں کے لیے ہے، عملیات کے لیے ہے، بتیاں بنا بنا کر جلانے کے لیے ہے، ساختیں پینے کے لیے ہے، قرآن خوانی کے لیے ہے، برکت کے لیے ہے۔ نہ بابا، اس کے آنے کا مقصد یہ نہیں تھا، اس کے آنے کا مقصد تھا ہدی للناس، ہدی للناس، بھٹکو ہوں کو راہ دکھانا، بھولو ہوں کو رستہ دکھانا، اللہ سے دوروں کو قریب کرنا، سنت سے بھٹکے ہوں کو شریعت بتانا، بدعات میں گئے ہوئے کو طریقے پر لانا، شرک کے مارے ہوئے کو توحید پر لانا، یہ اس قرآن کے آنے کا مقصد تھا۔ اور آج ساری کائنات اس کو بھول چکی ہے، اور یہ کل قیامت میں کھڑے ہو کر کہے گا اے اللہ یہ وہ قوم ہے ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے دنیا میں مجھے چھوڑا تھا، یا ان کو جہنم میں ڈال یا مجھے اپنا کلام ہونے سے انکار کر دے۔ اور جس نے اس قرآن سے دل لگایا اس کے لیے یہ جھگڑے کرے گا، لڑے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہے گا اے اللہ اس کو جنت میں اگر نہیں بھیجنا تو پھر مجھے اپنے کلام سے نکال دے۔ جس نے اس کو صبح شام پڑھا، اس کے ساتھ دل لگایا اور اس کے بھیجنے والے کے ساتھ
دل لگایا، سارے کے سارے مسئلوں کا حل اس قرآن میں، کائنات کے سارے بگاڑ کا حل اس قرآن میں۔ اللہ کے نبی کی عجیب حدیث ہے، فرمایا طوبیٰ للغرباء، طوبیٰ للغرباء۔ صحابہ حیران ہو گئے، کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے اللہ ان گھروں کو خوشحال کر، ان گھروں کو تر و تازہ کر، ان کی ضرورتیں پوری کر، ان کے مسئلے حل کر، ان کی زندگیوں میں سکون پیدا کر۔ جب ساری کی ساری امت اس قرآن سے کٹ جائے، دور ہو جائے، قرآن کے آنے پر انہیں صوفی ہونے کا تانا نظر آئے، انہیں مولوی ہونے کا تانا نظر آئے، داڑھی کے رکھنے پر انہیں تبلیغی ہونے کا تانا نظر آئے، اللہ کا رسول فرما رہا ہے طوبیٰ للغرباء۔ جب قرآن سے جڑنے پر لوگ اجنبی ہونے لگے، لوگوں کو باتیں سننی پڑیں، اور جو لوگ قرآن سے تعلق جوڑیں، قرآن والوں سے تعلق جوڑیں، اللہ کا نبی سفارش کر رہا ہے اے اللہ تو ان گھروں کو خوشیوں سے بھر دے۔ جب قرآن کو لوگ چھوڑیں اور وہ قرآن سے دل لگائیں، ان کے سارے مسئلے اللہ تو حل کر۔ یہ بشارت 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلی تھی۔ میرے عزیزو 1 منٹ رہ گیا، میں بات ختم کر رہا ہوں۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی کا، تری کا، سمندر کا، زمین کا، آسمان کا، زمین پر چلنے والوں کا، رینگنے والوں کا ایک کام ہے اللہ کی اطاعت پر آنا۔ اطاعت کا آسان خلاصہ، نماز کی پابندی، جتنی طاقت ہو قرآن کی تلاوت، ذکر کا اہتمام، بیوی کا حق پورا دینا، بہنوں کو وراثت میں حصہ دینا، بیوی کو حق مہر دینا، معاف شاف کروانا۔ یہ جملے پھر آپ مولانا غریب نواز صاحب سے سن سکتے ہیں، معاف کروا دیا، دے دیا اور معاف کروا دیا، یہ پھر وہ بہتر طریقے سے بتائیں گے۔ ایک بالش، حدیث کے الفاظ، ایک بالش کسی نے زمین پر قبضہ کیا، کل قیامت میں یوں پکڑ کر 7 زمینیں نیچے دسایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہی ہے جس کو جمع کیا تھا۔ سونا ہے اس کی زکوٰۃ دینی ہے، حقوق کو پورا کرنا ہے، ہاں ورنہ کل قیامت میں اسی سونے کو بچھو اور سانپ بنا کر گلے میں ڈال کر کہا جائے گا ہاذا ما کنزتم، ہاذا ما کنزتم۔ یہ وہی بینک اکاؤنٹ ہے، یہ MCB بینک ہے، یہ میزان ہے، یہ UBL ہے جس میں تمہارے پیسے جمع تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، صدقے نہیں دیتے تھے، ہاذا یہی ہے، یہی ما کنزتم جس کو تم لپیٹ کر سنبھال کر رکھتے تھے، فذوقوا اب اس کا مزہ چکھ لو۔ قرآن واضح کہہ رہا ہے، واضح۔ تو حقوق، جو حقوق اللہ، نماز کی پابندی، زکوٰۃ ہے ادا کرو، پیسے ہیں حج فرض ہے حج کرو، نوافل کا اہتمام، ذکر اور تلاوت کا اہتمام، بیوی کے حقوق، بہنوں کو وراثت میں حصہ، کسی سے قرض لیا ہے قرض کو ادا کرنا، پڑوسیوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق، قطع تعلقی کو ختم کرنا، سفر کر رہے ہیں اس کا حق، تجارت کر رہے ہیں اس کا حق۔ اتنا آسان سا دین ہے۔ آسان ہے مشکل ہے بھائی؟ آسان۔ لیکن یہ ساری رات موبائل چلا کر جو ایمان مسجد نہیں لاتا وہ جنت لے جائے، جو ایمان ہمیں بے ایمانی کرنے سے نہیں روکتا وہ جنت لے جائے گا۔ تو بھائی آسان حل یہ ہے ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ وقت نہیں ہے، میں نے خلاصہ عرض کر دیا، یہ سب کے سب الغرض ساری نافرمانیاں جتنی بھی ہیں، آنکھ کی، کان کی، ہاتھ کی، پاؤں کی، دل کی، دماغ کی، زبان کی، ساری نافرمانیوں سے بچنا۔ اور جو اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اللہ کیا بناتا ہے؟ اپنا دوست۔ اور جو اللہ کا ہو جائے، اللہ اس کا ہو جائے، پھر اسے باقی کسی چیز کی پرواہ، کسی چیز کی فکر۔ اسی موضوع کو قرآن بتا رہا ہے لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، بعض کے کرتوتوں کا مزہ چکھتے ہیں۔ باپ نے گناہ کیا، ساری نسل گناہوں کو بھگتے گی۔ باپ نے نیک اعمال کیے، ساری نسل کو اللہ دین کے مزے کروائے گا۔ باپ نے اگر گندے کام کیے، ساری نسل کو اللہ برباد کرے گا۔ باپ دادا دین پر استقامت سے ڈٹے رہے، ساری نسلوں سے اللہ دین کا کام لے گا۔ فرمایا لِيُذِيقَهُمْ، تمہارے ہاتھ کا کیا ہوا فساد ہے، بعض اس کے عمل کو چکھتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، بعض آ جاؤں کیونکہ میری طرف لوٹ کر آنا ہے، مرنا ہے، آنکھیں بند ہو جائیں گی، رات کو سوئیں، پتہ نہیں صبح اٹھ سکیں یا نہیں، موٹر سائیکل کی کک ماریں، اسٹارٹ ہونے سے پہلے موت آ جائے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فرما برداروں میں،
ان فرمانبردار لوگوں میں شامل فرمائے جن سے اللہ پیار کرتے ہیں، اللہ کا نبی پیار کرتا ہے۔ نوجوانوں،